محترم انسان عامر صاحب میں آپ تشریف لائیں. اس سے پہلے کہ اپنی تقریبات شروع کریں میں آپ کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں. سمجھتا ہوں کہ آپ آئیں اور نیک کام سے آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کل دوپہر کو 12 بجے میزبان میں آپ اپنے سارے جو کچھ بھی آپ پیش کرنے اس کے بارے میں بات کریں گے. آئیے آپ ایسے کریں کہ آپ ان سے سنیں اور یہ کل آپ کو دعوت دیں گے. یہ ہاشمی صاحب کی ساتھ کیا ہے عامر صاحب آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر آصف قدیر صاحب یہاں بلانے کا بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ یہاں پر قائد اعظم کی جو ہے علامہ اقبال بھی ان کے نام کو بھی روشن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے علامہ اقبال کے حوالے سے بھی جو ہے تقریب کا آپ نے اہتمام کیا ہے, تو اس حوالے سے بہت سی مبارکباد میری جانب سے جو ہے قبول فرمائے. اس میں جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں ہم ایک ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں اور بہت کم امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اس کو جانتے ہیں. ایک تو بہت کم جانے کا موقع ملا یہاں پر, اس لیے میں کہہ سکتا ہوں, اور ہمارا زیادہ تر فوکس اپنے کام پہ رہا پاکستان کے اندر ہی. پاکستان میں ہم نے کوئی 1997 میں یہ کام شروع کیا کہ ہم پاکستان کے دیہی علاقے کے اندر, وہ علاقے جو شہروں سے دور ہیں اور پسماندہ رہتے ہیں اور غربت کا شکار ہیں, وہاں پر ہم کام کریں. اور اس کے اندر بھی جو کام ہم نے سوچا وہ ہم نے تعلیم کا کام سوچا. ہم نے کہا ہم تعلیم کا کام جو ہے وہاں پر کر سکیں. اور جب ہم نے اس کام کا آغاز کیا تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے ہمارے پاس, اور جو ہمارے ساتھ لوگ موجود تھے وہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کچھ طرح کا کام کرنا ہے. تو پھر کوئی ایسا ماڈل سوچا گیا کہ جو کم کاسٹ کے اوپر جو ہے جس کو ہم لے کے چل سکیں. تو اس طرح پھر ہم نے گاؤں دیہاتوں میں ایک استاد اور ایک کلاس کی بنیاد پر اپنے جو ہے تعلیمی پروگرام کا جو ہے آغاز کیا. اور پہلے مرحلے پہ 1997 میں ہم نے 22 ٹیچر سلیکٹ کیے اور 22 ایسے گاؤں کہ جہاں کوئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول موجود نہیں تھا اور وہاں بچے اور بچیاں موجود تھی کہ جن کو تعلیم دی جانی چاہیے تھی. تو وہ ہم نے کام کا آغاز کیا اور یہ 22 جو ٹیچر تھے انہوں نے ایک ایک کمرہ لیا کمیونٹی کی مدد سے, اور وہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹ انرول کیے اور 500 بچے انرول ہوئے. تو یہاں سے پھر ہمارا یہ کام شروع ہوا, اور اب الحمدللہ ان گزشتہ 25-30 سالوں کے اندر ہم کوئی 1 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 400 نہیں تقریباً 850 تعلیمی ادارے جو ہے وہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں جو ہے بنا چکے ہیں. دیہی اسکولوں کے اندر تقریباً کوئی 1,35,000 بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں, اور یہ تمام بچے اور بچیاں جو آپ کہہ سکتے ہیں پور آف دا پورس جو ہے ان سے بلانگ کرتے ہیں. یعنی ایسے بچے بچیاں کہ جن کے والدین کو شعور بھی نہیں ہے اور وسائل بھی نہیں ہے ان کے پاس نا, ان کے بچوں کو ہم تعلیمی دھارے میں جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اس وقت کوئی 5,000 اساتذہ کرام ہیں جو تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور اس طریقے سے جب ہم یہ والا پروجیکٹ ہے کہ جو کنٹینیو ہے, اس کے ساتھ جب ہم گاؤں دیہاتوں میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر بڑے گاؤں کے اندر ایسے بچے اور بچیاں موجود ہیں جو مینٹلی اور فزیکلی چیلنجڈ ہیں, یعنی وہ ذہنی یا جسمانی بیماری کا شکار ہے, لیکن کوئی ایسا نظام نہیں موجود کہ جو ان بچے اور بچیوں کو کیٹر کر سکتا ہو. حکومت کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جا کے ختم ہو جاتا ہے, اس سے نیچے وہ ان بچے اور بچیوں کو نہیں دیکھ پاتا. اور جو نظام چل بھی رہا ہے تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا, اس کا بھی کوئی ولی وارث نہیں ہے, کیونکہ ہم نارمل بچوں کو مکمل تعلیم نہیں دے پا رہے. تو ایسے بچے اور بچیاں کہ جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنج ہو ان کے لیے کیا کیا جائے. تو یہ بہت بڑا ہمیں لگا کہ مسئلہ ہے. اور جب ہم نے اس کو اور ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان میں تو 2002 سے اسپیشل ایجوکیشن کی تعلیم شروع ہوئی. اس سے پہلے تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یا یہ جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے اندر. اور چونکہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھتے ہیں کہ ایسے اسپیشل افراد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا سکتا ہے. اس بات کا شدید احساس اس لیے ہوا کہ میں 2004 میں پڑھنے کے لیے برطانیہ گیا تو ایک اسکالرشپ کے اوپر. تو میرا ایک بیٹا پیدا ہوا وہ اسپیشل تھا, تو میں اس کو وہاں پر اس کو یو کے بلا لیا تھا اور وہاں پر اس کا تھوڑا سا علاج شروع ہوا 1-1.5 سال. اس دوران میری ڈگری مکمل ہو گئی. تو جب میں واپس جانے لگا تو میں نے ڈاکٹر سے کہا
کہ مجھے آپ ایڈوائز کیجئے کیا کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ اس بچے کو آپ لے جا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ کسی انکلوسیو ایجوکیشن میں ڈالیے گا, ایسے میں جہاں اسپیشل بچے اور نارمل بچے وہ پڑھتے ہوں. میں اپنے بچے کو لے کے, چونکہ میں نے نیت کی تھی کہ میں تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس جاؤں گا, تو میں پاکستان واپس چلا گیا. پھر لاہور میں جب ہر بڑے تعلیمی ادارے کے پاس گیا اور میں نے بتایا کہ میرا بچہ جو ہے آٹسٹک ہے اور اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹل ڈیلے ہیں, تو اس بچے کو آپ داخل کر لیں. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ نارمل اسکول میں پڑھائیں تو اس کی لرننگ بہتر ہوگی اس کے اندر. اور لاہور کے کسی اسکول نے میرے بیٹے کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم آپ کے بچے کو پڑھا سکیں, اور اگر ہم پڑھائیں گے تو نارمل بچوں کے والدین بڑا محسوس کریں گے اس چیز کے اندر نا. تو وہ پھر میں مایوس ہو کے اس کو پھر میں نے اسپیشل بچوں کے ادارے میں جو ہے اس کو میں نے داخل کروا دیا. اور یہ بات کچھ وقت گزر گیا. پھر میں جب غزالی کا کام کر رہا تھا, جب میں گاؤں دیہاتوں میں جاتا تھا تو مجھے ہر جگہ مجھے, چونکہ میرا بچہ اسپیشل تھا, تو میں دیکھتا تھا اور پوچھتا تھا اپنے اساتذہ سے کہ کیا یہاں ڈسیبلٹی ہے, کس قسم کے ہیں بچے بچیاں. پھر میں ان کے گھروں میں جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت صورتحال خراب ہے. لوگوں نے بچوں کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں اور بچیوں کا وسائل نہیں ہے, اور ڈسیبلٹی بھی وقت کے ساتھ ساتھ سیویئر ہوتی چلی جاتی ہے. اس پر پھر ہم نے سوچ و بچار کی کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے اندر. میں ایک زمانے میں لمس میں پڑھتا تھا, ایک اسکالرشپ پروگرام تھا میگل یونیورسٹی کا, جو میں نے بھی جو ہے وہاں اسکالرشپ حاصل کیا. اسی زمانے میں ایک ہمارے بہت اچھے محترم دوست ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب, وہ پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈسیبل کے وائس چیئرمین بنے. شہباز شریف کے ساتھ ان کی بہت گہرا تعلق تھا تو انہوں نے ان کو اس کا وائس چیئرمین بنایا. تو چونکہ وہ لمس میں میرے ساتھ پڑھ چکے تھے, ہم ایک سال اکٹھے رہے, اگرچہ مجھ سے بہت سینئر تھے, تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ سر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں سمجھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ڈسیبل ڈپارٹمنٹ بنا ہے پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار ڈسیبل, تو تم وہاں آؤ تو ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے. تو پھر ہم وہاں بیٹھے تو ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کر دیا. اس کا نام ہے, ہم نے رکھا رورل انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام غزالی فاؤنڈیشن کے اندر. اور اب الحمدللہ غزالی کے بہت سے اسکولوں کے اندر ہم نے اسپیشل بچوں اور بچیوں کو جو ہے پڑھانے کا جو ہے وہ بندوبست کیا. ایسے بچے جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں ان کو ہم اپنے اسکولوں میں لے آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں گاؤں میں گیا, کامرا نام ہے, اٹک کے بالکل ساتھ ایک ہے, اور وہاں پر ایئر کا ان کا ڈیفینس سسٹم بھی ہے, اس کے پیچھے بڑا سا گاؤں ہے یہ کامرا. تو میں وہاں اسکول وزٹ کر رہا تھا, تو میں نے وہاں پر جو ہے جو ایک ٹیچرس نے مجھے کہا کہ سر وہ اسپیشل بچوں کی کلاس بھی وزٹ کرنے آپ نے وہ شروع کی ہے. تو میں اس کلاس کو وزٹ کرنے گیا. بس اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں, سر بھی تشریف لے آئے بس 2 منٹ کے اندر. تو میں جب اس کلاس کو وزٹ کرنے گیا تو وہاں ٹیچر نے مجھے کہا سر اس بچے سے ملے. تو میں اس بچے سے ملا, تو میں نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے. وہ ایک تصویروں کی کتاب کھیل رہا تھا. تو میں نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے. تو کہنے لگی ٹیچر کہ سر یہ 6 مہینے پہلے یہ بچہ آیا تھا, اس کی ماں لے کر آئی تھی, اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے. تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ تم نے اس کے ہاتھ کیوں رسی سے باندھے ہوئے. تو اس نے کہا کہ جب اس کے ہاتھ کھولتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گالوں کو اتنا زیادہ مارتا ہے کہ نیل پڑ جاتے ہیں, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, تو میں رسی سے باندھ دیتی ہوں تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو اور یہ بھی بچا رہے. اب پتہ چلا ہے کہ آپ نے اسپیشل بچوں کی کلاس شروع کی ہے, تو کیا آپ اس کو رکھ لیں گے. تو اس نے کہا ہم نے کیوں نہیں رکھ لیں گے, اب وہ بچہ ہمارے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہ اب اس کی آبسیشن جو ہے کافی حد تک جو ہے کم ہو چکا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. اس طرح ہم نے ہندو بچے بچیوں کے لیے ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت سے اسکول کھولے ہیں. تو ہمارے وہ ہندو بچے اور بچے کسی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے تھے, میں اس کا ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے ہمیں لگا کہ ان کو بھی ہمیں پڑھانا چاہیے, اور ہم نے ان کے لیے 7 اسکول الگ سے بنائے ہیں. 750 ہندو بچے اور بچیاں جو ہیں اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پھر ابھی ہم نے پچھلے سال بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں کے لیے پڑھتا بلوچستان کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے. اس کی تفصیل میں کل بتاؤں گا جب ڈاکٹر آصف قدیر صاحب نے جو پروگرام رکھا ہے میزبان ریسٹورنٹ میں, تو اس میں تھوڑی سی تفصیل بلوچستان کے حوالے سے جو ہے آپ سے شیئر کروں گا. تو میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں